مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، حاضرین، مخلصین، محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ازلی عنایت، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے محبوب نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت اور مرشد حضرات خواجگان نقشبندیہ مجددیہ کے فیوضات اور توجیہات سے ہم نے یہ جو اصلاحی دروس کا سلسلہ شریعت اور طریقت اور مرشد کریم حضور قیوم جہان امام الاولیاء خواجہ محمد ابراہیم جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک سیرت، ان کی پاک شخصیت کے بارے میں شروع کیا. آج کی نشست میں جو قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے جو سوانح حیات کے جو کچھ پہلو رہتے ہیں ان پر دوبارہ روشنی ڈالیں گے. اس مختصر سی نشست میں کوشش کروں گا حد الامکان کہ اس کو جو آپ کی سوانح حیات کا جو یہ موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، اس کو جلد از جلد وائنڈ اپ کروں. اور تو آج اس سلسلے میں پچھلا جو لیکچر تھا اس میں آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ہم نے بیان کیے. آج آپ کی جو سیرت کا جو اہم پہلو ہے شخصیت کا، آپ کے مکتوبات شریف، اصلاحی مکتوبات جو خطوط لکھتے تھے، جیسے ہمارے جد پاک حضور سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو، عمراء ہوں، سلاطین ہوں، درویش ہوں، علماء ہوں، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مکتوب لکھے، خطوط لکھے. اور جو تصوف کا شاہکار ہے، تصوف کا میں کہتا ہوں کہ انسائکلوپیڈیا ہے تصوف کا، مکتوبات امام ربانی، جس میں بے پناہ سماجی، دینی، دنیوی مسائل، طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت کے مسائل اور اصلاح اور عقیدے کے مسائل پر آپ نے خطوط لکھے. بڑے بڑے لوگوں کو، مختلف زندگی کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اصلاح کے لیے. تو ہمارے اسی نہج پر اپنے جد کریم اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی اسی نہج اور اسی اسلوب پر ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ محمد ابراہیم جان نے بھی اپنے مریدوں کو، ہم اثر علماء کو، مشائخ کو اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اصلاحی خطوط لکھے، جنہیں مکتوبات خلیل کہا جاتا ہے، جو کہ سندھی میں آپ 200-300 ابتدائی جو مکتوب شریف جو تھے وہ چھپے مکتوبات خلیل کے نام سے. ابھی بھی ہزاروں مکتوب آپ کے موجود ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں، وہ ان پر کام چل رہا ہے. اردو میں تو نہیں ترجمہ ہوا ان کا، بہترین وہ مکتوبات شریف کا ایک سمجھ لیں کہ ایک اختصار ہے اس میں، وہی حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے جو آپ نے وہ خطوط لکھے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ مکتوب جو ہوتا تھا اس میں آپ اصلاح کے لیے کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کی اصلاح ہو. اچھا، تبلیغ اسلام، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تبلیغ اسلام، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت کے لیے کیا فرماتے تھے؟ حضرت صاحب کے عظیم کارنامے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور اس میں آپ ہر طرح سے کوشش کرتے تھے جو لوگ آپ کے پاس مسلمان ہوتے، کلمہ شریف پڑھتے، آپ ان کی ہر طرح سے مدد کرتے، محتاط اندازے کے مطابق. میں نے خود حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا. میرے استاد میں نے انگریزی میں ایم.اے ادب کیا انگریزی کا. میرے انگریزی میں استاد پروفیسر کلندر شاہ لکیاری صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے. میں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات کروائی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حضرت صاحب سے مجھے 2 گھنٹے کا خلوت میں ٹائم لے کر دیں، آپ بھلے ساتھ بیٹھیں، میں حضرت صاحب سے سوال جواب کروں گا، انٹرویو لوں گا. اور میری یہ بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے کہ وہ بڑے درویش آدمی ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، بڑی محبت مجھ سے رکھتے ہیں، اب تو بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں حضرت صاحب کی وجہ سے. تو بہرحال تو پروفیسر کلندر شاہ صاحب نے، مجھے یاد ہے، میں حضرت صاحب کی بلا کو ویل چیئر پر دیکھے آیا، سائیں عبد المجید جان کی اوطاق کے ڈیرے پر، اوطاق پر. حضرت صاحب سے انہوں نے ایک سوال پوچھا. انہوں نے پوچھا کہ حضور، آپ کا تبلیغ کا انداز کیا ہے؟ آپ کیا لوگوں کے پاس لوگ بھیجتے ہیں، اپنے مبلغین بھیجتے ہیں، یا کوئی نشر و اشاعت کا ذریعہ کوئی رسالہ ہے، یا ذرائع ابلاغ کے تھرو آپ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، یا کوئی چینل ہے جیسے آج کل پیروں کے چینل بنے ہوئے ہیں، وہ چینل پر پیر صاحبان، مولوی صاحبان بیٹھے ہوتے تبلیغ کر. یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے جو جدید، تو ان کے پاس وسائل ہے بے پناہ. تو
कैसे लोग आपके पास आकर कलमा पढ़ते हैं। मुझे याद है उनका ये सवाल, हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। आप बैठे थे सामने, मैं साथ बैठा था। हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने उसको कहा, प्रोफेसर कलंदर शाह साहब को, कि मैं किसी के पास कोई पैगाम नहीं भेजता कि मेरे पास आओ, कलमा पढ़ो, इस्लाम कबूल करो, या मेरे मुरीद बनो, या जो भी कुछ। आप फरमाते थे अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है, लोग खुद ब खुद पूरे मुल्क से, पूरे सिंध से आते हैं, मेरे पास आकर कलमा पढ़ते हैं, मैं उन्हें मुसलमान करता हूँ और मैं उन्हें बैयत करता हूँ और मैं उन्हें अल्लाह ताला का नाम बताता हूँ और कलमा शरीफ, और फिर उसकी कोशिश करता हूँ। आप फरमाते हैं इस काम को शुरू किए हुए, ये काम मैंने 22 साल की उम्र से शुरू किया। जब मेरी उम्र 22 साल थी, इस उम्र से मैंने ये काम शुरू किया, यानी इस्लाम की नशर व इशाअत, लोगों को कलमा पढ़ाना। आप फरमाते इस वक्त मेरी उम्र 88 साल 6 महीने है। हमारे किबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी उम्र मुबारक, लोग पूछे हुजूर आपकी उम्र कितनी, आजकल लोग हम उम्र छुपाते हैं, उम्र बड़ी भी हो तो भी हम छोटी बता देते हैं उम्र। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक एक मिनट बताते थे। इतना अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हाफजा दिया था, इतना आपको अल्लाह ताला ने दिया था। फरमाते इस वक्त मेरी आज ये फलां तारीख है, इस वक्त मेरी उम्र 88 साल 6 महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट। तो आपने जो है वो हमारे उस्ताद साहब को बताया, आपने फरमाया कि मेरी उम्र इस वक्त 88 साल 6 महीने है शाह साहब, कलंदर शाह साहब, और ये इस काम को शुरू किए तकरीबन 60 साल हो चुके हैं मुसलमान करना, और हजारों नहीं लाखों लोगों ने, आपने फरमाया लाखों लोगों ने, मर्द और औरतों ने मेरे हाथ पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। आज उनकी दूसरी तीसरी नस्लें, चौथी नस्लें चल रही, लाखों की तादाद। तो आपने फरमाया ये खास अल्लाह का फजल है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल में डालता है, वो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें कलमा पढ़ाता हूँ। फिर ये हमारे सिंध का एक कल्चर है कि हमारे सिंध में वडेरा कल्चर बहुत ज्यादा है। जैसे आपके पंजाब के में चौधरी कल्चर होगा, खैबर पख्तूनख्वा में वो खान कल्चर, तो बलोचिस्तान में सरदार कल्चर, और तो हमारे सिंध में वडेरा कल्चर। यहाँ के सिंध के जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उन्हें वडेरा कहा जाता है, मखसूस एक लफ्ज है। एक वडेरा होता है, बलोच होता है, उसको रईस कहते हैं। दोनों एक ही किस्म के जानवर हैं, वडेरा और रईस। तो वो ये जो दो जानवर हैं सिंध के अंदर पाए जाते हैं, दो पैरों वाले, वडेरा और रईस, ये बड़े जालिम होते हैं, इनको बड़ा जो है वो इनका अपनी उस फ्यूडलिज्म को कायम करने के लिए, अपने उस एम्पायर को चलाने के लिए इनके पास बड़े जो हैं वो हरबे और हीले और ये कई किस्म की चीजें ये इस्तेमाल करते हैं। इनको फरमाते थे, वडेरों को बड़ी मुश्किल होती थी। जब हज़रत साहब के पास कोई लोग कलमा पढ़ते थे तो हिंदुओं को इतनी तकलीफ नहीं होती थी। जो हिंदू के बड़े बड़े लीडर, एमएनएज, एमपीएज, या उनके जो मुखी या उनके मजहबी पेशवा, लेकिन इस मुसलमान वडेरों को और रईसों को बड़ी तकलीफ पहुंचती थी। वो कहते ये पीर साहब बड़ा जुल्म करते हैं, बेचारे हिंदू गरीब, उनको कलमा पढ़ाते हैं, उनको मुसलमान करते, फिर छोड़ देना मुसलमान करके। ये तो पीर साहब तो निकाह भी पढ़वाते हैं, फिर कोर्ट में बयान भी करवाते हैं, फिर पनाह भी देते हैं, फिर खाना लंगर भी खिलाते हैं, और ये क्यों इतना करते हैं? हमारे दस्तरस से वो लोग बाहर हो जाते हैं। अब ये हाल था। फिर ये जो वडेरे थे सारी जिंदगी हज़रत साहब इनके साथ लड़ते रहे। मैं नहीं कहता कि हज़रत साहब, उनकी जुर्रत नहीं थी हज़रत साहब के सामने वो मैदान में आकर लड़े, या हज़रत साहब के किबला के सामने आकर कोई किसी बात करे कि हुजूर ये बात। हज़रत साहब की शख्सियत का इतना रौब था, मुझे याद है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आजकल के पीरों ने अपनी दुकानदारी को कायम करने के लिए अपने रौब, अंदर में अल्लाह का खौफ नहीं है उनके अंदर, लेकिन लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, उन्होंने गाड़ियां बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, लोगों को बॉडीगार्ड ऐसे बंदूकें तान कर। हमारे हज़रत साहब के पास कोई बॉडीगार्ड नहीं था, अल्लाह ताला उनका मुहाफिज था, अल्लाह के वो वली थे। अल्लाह वली को किसी गार्ड की जरूरत नहीं है, वली को किसी बदमाश रखने की जरूरत नहीं है। वली अल्लाह के वली औलिया के साथ हजारों अल्लाह के फरिश्ते होते हैं, अल्लाह की जात मददगार होते हैं। ठीक है, बुजुर्गों ने मुख्तलिफ हालतों में जब जो जिहाद किया वो उन्होंने अपने साथ मुसल्लह लोग रखे, वो ठीक है, लेकिन आजकल जो राइज जो किस्सा है जो हम देखते हैं वो सारा तसन्नो, बनावट और मकारी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लोगों पर रौब डालने के लिए भाई इसके 5 गार्ड हैं, इसके 20 गार्ड हैं, इसके 40 गार्ड हैं, लोग भी अजीब हैं, आप लोग भी अजीब हो। भाई फलां पीर साहब आया, उसके साथ 100 बंदूक बरदार गार्ड थे, क्लैशनकोफ वाले। सही बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा वली है, अल्लाह का बड़ा वली है। सही बड़ी बड़ी बंदूकें, क्लैशनकोफें,
برسٹ والی گنیں، اور یہ بڑا بزرگ ہے. آپ نے بھی عجیب اپنے معیار اور اندازے لگائے ہوئے. آج پہلے جو لوگ تھے، آپ سے پہلے والے لوگ جو بزرگوں کے فالوور سے ماننے والے، وہ بزرگوں کو دیکھتے تھے، ان کی سیرت کو دیکھتے تھے، ان کے کردار کو دیکھتے تھے، ان کے علم کو دیکھتے تھے، نہ ان کی کوٹھیوں کو دیکھتے، نہ گاڑیوں کو دیکھتے، نہ ان کی ان دنیاوی مادی اشیاء کو دیکھتے ہیں. میں اکثر آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آج پھر آپ کو ریپیٹ وہ واقعہ کرتا ہوں. ہمارے سندھ میں ایک بہت بڑے پیر صاحب ہیں، وہ دورے پر تشریف لائے اپنے مریدوں میں. میں پیر صاحب کا نام نہیں لوں گا. ہمارے سندھ میں یہ بہت بڑی حد سے زیادہ ہے یہ پیر پرستی. تو خدا پرستی نہیں ہے، اللہ کو نہیں سجدہ کرتے، پیر کو بڑے سجدے کرتے ہیں، پیر پرستی بہت زیادہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا. لیکن ہمارے پیر صاحب جو ہے نا، وہ بڑی کوئی چیز ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ماروائے مخلوق ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کس جہان کی ہے. یہ نماز، وہ پیر نماز بھی نہ پڑھے، ٹوپی بھی سر پر نہ پہنے، داڑھی اس پیر کی نہ ہو، نہ وہ حج کرے، نہ عمرہ کرے، شراب پیے، نشہ کرے، بھنگ پیے، چرس پیے. لیکن ہیں کہتے صحیح اولاد ہے نا، فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، دادا، ان کے دادا بھائی دادا پہنچے ہوئے تھے. ہم سب بات مانتے، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو تم سے، لیکن ان کی پیروی نہیں کی جائے گی. ان کی بیعت حرام ہے. جو شریعت سے ایک بال برابر پیر کسی کا بھی بیٹا ہو، چاہے کسی غوث کا بیٹا ہو، کسی کتب کا بیٹا ہو، کسی قیوم کا بیٹا ہو، شریعت پاک اور طریقت کے اگر اس میں دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی تو اس کی بیعت حرام ہے. یہ اللہ کے محبوب نبی پاک صاحب لولاک سرور کائنات کا حکم ہے، یہ اولیاء کاملین کا حکم ہے. میں نے پہلے بھی اس پر درس دیا. تو وہ ہمارے سندھ میں یہ بہت زیادہ ہے پیر پرستی. وہ ایک آئے پیر صاحب دورے پر مریدوں کے. اب ان کے مرید سندھ میں مشہور ہیں، عقیدت میں اتنا وہ اندھے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی جو گاڑی تھی، پیر صاحب تک کو پہنچنا بڑی بات ہے. وہ پیر ہاتھ ہی نہیں دیتے، ان کا ہاتھ دینا بھی بڑی بات ہے. وہ کسی کو ہاتھ، وہ کہتے سائیں کو ہاتھ مت دو، وہ ہاتھ تمہارا وید بھی ہے، سائیں کو ہاتھ دینا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام صحابہ سے ہاتھ ملاتے ہر نماز میں. آپ کے صحابہ ہاتھ چومتے، دست بوسی کرتے، قدم بوسی کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے، انہیں ساتھ بٹھا کر ایک طرف سے ایسے بٹھا کر کھانا کھاتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جنگیں لڑتے، جہاد میں ساتھ ہوتے. وہ غلام، وہ آپ کے صحابہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں اپنے غلاموں صحابہ کے ادب تھا. ان میں صحابہ میں کمال درجے کا ادب تھا، ادب کی انتہا تھی صاحب. لیکن حضور نبی پاک صاحب لولاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی تفریق نہیں رکھی جو آج کل کے لوگوں نے رکھی ہوئی کہ بھائی ہاتھ دینا گناہ ہے. ہاتھ یہ بھائی یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ پیر ہیں، تم ان کو ہاتھ دو گے تم بے ادبی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی. تو بڑی مشکل سے کوئی امیر آدمی کو ہاتھ دیتے ہیں، جو امیر ان کا مرید ہو. بیچارہ جو غریب، جو محبت والا، وہ تو بیچارہ ترستا ہے کہ وہ مطلب ایک دوسرے کو مبارک دیتا. اگر کسی نے کسی ہاتھ دینا، بھائی تم نے مبارک ہو، میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر صاحب سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ان کا چوما ہے. اجی آج کل تو دوسرے بھی پیر صاحب ٹی وی پر بیٹھے، وہ سنا ہے وہ ٹوکن لیتے ہیں مریدوں سے، 500 روپے کا ٹوکن، 1000 روپے کا ٹوکن. پیر صاحب سے ملنا ہے، جانا ہے کراچی، پیر صاحب کا ٹوکن 500 روپے کا لو اور 1000 کا ٹوکن، اور پھر تمہیں ہاتھ ملوائیں گے. تو عجیب ٹوکن سسٹم پر ہاتھ ملانا، عجیب قسم کے یہ مذاق اور یہ چیزیں لغویات، یہ چیزیں تصوف کے اندر ان کو بناوٹ اور مکاری کی دکانیں قائم کی ہوئی ہیں. اسلاف ایسے نہیں تھے، ہمارے بڑے ایسے نہیں تھے. بڑوں کی اگر ہمارے حالات پڑھیں، اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہمیں ان سے کوئی ہمیں انسپائر نہیں ہونا. ہمیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کتنے بھی شعبے کر لیں، مکاریاں کر لیں، کچھ بھی کر لیں. اگر ہم ان کے بڑوں کے حالات پڑھیں، ان کے جو بڑے تھے وہ ہمارے پیشوا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں. ان کے اگر یہ نقشے قدم پر اولاد ہیں تو ہماری یہ بھی آنکھوں کے نور ہیں. اگر ان کے نقشے قدم سے ہٹے ہوئے ہوں تو ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا، ان کی اندھی تقلید نہیں کرنی. میں آپ کو واضح بتانا چاہتا ہوں، اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے. آج کل ہم لوگوں نے شخصیت پرستی کر کے برباد کر لیا اپنے آپ کو، سب کچھ ختم کر لیا، برباد کر لیا. اسلام میں اگر انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، چاہے پیر بھی انسان ہے، اگر پیر سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، شریعت کے معاملات میں، طریقت کے معاملات میں اس پیر کی اندھی تقلید نہیں کی جائے گی. اسے کہا جائے گا، اسے یہ اگر کوئی خیرخواہ ہوگا اس کو سائیں یا آپ سے یہ معاملہ آپ کے بڑے ایسے نہیں کرتے تھے، آپ کے بزرگ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ اس معاملے میں شریعت پاک کو چھوڑ رہے ہو، اس میں آپ کی ہم اندھی تقلید نہیں کریں گے. ہم آپ سے ادب سے ان کو کہا جائے گا، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اندھی تقلید ان کی نہیں کرنی. یہ اس معاملے میں ہمارے صاف واضح احکامات ہیں تصوف کی کتابوں میں،
جو پہلے 20 منٹ ہے. تو وہ پیر صاحب آئے تو ان کی مرید تو ان تک نہیں پہنچ سکے. ہزاروں لاکھوں لوگ تھے. پیر صاحب کے ساتھ بڑا قافلہ تھا, ہزاروں گاڑیاں تھیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا لوازمات اور یہ چیزیں, باڈی گارڈ اور یہ وہ پروٹوکول. تو وہ پیر صاحب تک تو نہیں بیچارے پہنچ سکے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, اب پیر صاحب کی جو بہت بڑی گاڑی تھی, لینڈ کروزر یا پراڈو وغیرہ, اس کے وہ جو ٹائر تھے, وہ اس ٹائر کی جو مٹی تھی نا, وہ مٹی دھول وہ چاٹنی شروع کر دی. تو بیچارہ ایک بزرگ تھا, ہمارے جاننے والے تھے کراچی میں, حضرت پروفیسر مولانا ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے کامل اللہ کے ولی, بہت بڑے اسکالر, نقشبندی بزرگ, ہمارے بزرگوں کو میرے ساتھ بھی بڑی محبت فرماتے تھے. ان سے مجھے یاد ہے ایک شخص نے ذکر کیا کہ صحیح حضرت صاحب ایسے بھی ہم نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ جناب کیا دیکھا آپ نے, وہ بڑے زبردست بزرگ تھے ایسے. تو انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا. تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, اللہ والے جو بات کہتے ہیں نا, ان باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے. وہ اللہ والے حکیم ہوتے ہیں, اندر کے حکیم ہوتے ہیں. حکیم اللہ والوں کی باتوں میں ہمیں بھلے وہ بات بری لگے, لیکن ان کی باتوں میں بڑا ایک جملے میں وہ پوری بات کر جاتے. وہ اللہ کے ولی تھے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مجھے یاد ہے میں ان کے ساتھ بیٹھا, ایک بندے نے ان سے ذکر کیا ان پیر صاحب کا کہ حضور وہ لوگ تو نے ہاتھ نہیں دے رہے تھے, ہاتھ نہیں دیا تو ان کی گاڑی کی مٹی کھا رہے تھے, اور عجیب عجیب گاڑی کو بوسے دے رہے تھے, ان کی لینڈ کروزر گاڑی کو مٹی کو ایسے ایسے کھا رہے تھے. یہ تو حرام ہے اسلام میں مٹی کھانا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, افسوس کی بات ہے, افسوس, نہایت افسوس ہے, یہ زمانہ اس مقام پر پہنچ گیا, یہ اس مقام پر طریقت پہنچ گئی. فرمایا مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے لوگ بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے تھے, اس زمانے کے مرید مرشدوں کے نقش ٹائر پر چلتے ہیں. تو بڑا بہترین ڈاکٹر صاحب نے, وہ دہلی کے تھے ڈاکٹر صاحب, بڑے ادیب تھے, بڑے بزرگ تھے, ولی تھے. مجھے کہا حضرت افسوس ہے پہلے زمانے کے لوگ بزرگوں کے نقش قدم پر مرید چلتے, آج کل کے مرید بزرگوں کے نقش ٹائر پر چلتے. تو یہ نقش ٹائر پر چلنا, تو یہ ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں سے شدید نفرت کرتے. تصنع, بناوٹ, مکاری یا کوئی کرتا, آپ کو کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی ایسی حرکت کرے. ہمارے قبلہ حضرت صاحب تو اسلاف کا صحیح نمونہ تھے, سلف صالحین کی یادگار تھے. آپ نے ساری زندگی کچے گھر میں گزارا, کچی بیٹھک میں بیٹھے, کچی مسجد میں نماز پڑھی, ہزاروں ایکڑ زمین اور جائیداد ہونے کے باوجود آپ چٹائی پر سوتے, زمین پر سوتے. آپ کا بستر نہایت مختصر تھا, اور آپ کے اولادوں کی کوٹھیاں بنی ہوئی, آپ کے بھتیجوں کی کوٹھیاں, گاڑیاں. آپ نے کوئی گاڑی, ہمیں یاد نہیں پہلے ہوتی تھی, لیکن ہمارے ساتھ جب رہے کوئی گاڑی نہ خریدی. اتنا سادہ زندگی, اتنی عجیب ایک زندگی. یقین کریں اس زمانے میں تو یہ مثال ملنا مشکل ہے پورے روئے زمین میں. یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے صحابہ, تابعین, تبع تابعین یا اولیاء کاملین نے جیسے زندگی گزاری, ایسے ہمارے حضرت صاحب نے سب کچھ ہوتے ہوئے. ہمارے ایک بہت بڑے یہاں کے ہمارے اس علاقے کے ولی ہیں نقشبندی, حضرت مختوم محمد قاسم, میاں قاسم انہیں کہا جاتا ہے, کالرو رحمت اللہ علیہ. وہ حضرت صاحب کے لیے فرماتے تھے, وہ بہت بڑے ولی ہیں خود. وہ فرماتے تھے حضرت صاحب کی سادہ زندگی کے بارے میں, وہ فرماتے سائیں ابراہیم جان میں عجب ہوتا ہے. سائیں ابراہیم جان امیر ہو کر, بادشاہ ہو کر, امیری اور بادشاہی کو چھوڑ کر اس نے فقیری اختیار کی. بادشاہ سائیں ابراہیم جان, اس کو اللہ نے اتنی جائیداد دی, دولت دی, 2000 ایکڑ کی زمین ان کے پاس جاگیر ہے, لیکن وہ کچی جھونپڑی میں رہ رہا, چٹائی پر سویا ہوا ہے. اس کی مسجد کچی ہے, اتنی سادگی, اس میں اتنی سادگی. سائیں ابراہیم جان نے امیری میں فقیری اختیار کی. یہ بہت ناممکن بات ہے. وہ بزرگ جو ہر بندے کو بتاتے تھے, وہ مولانا, ان کی جنازہ نماز بھی کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھائی. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری جنازہ نماز سائیں ابراہیم جان پڑھائیں. وہ بہت بڑے ولی تھے. 1953 میں ان کا انتقال ہوا. اس وقت حضرت صاحب بھی جوان تھے. حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جنازہ نماز پڑھائی. تو یہ ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روب شخصیت کا ایسا ہوتا تھا. ولایت ولی کو جو روب اللہ دیتا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ ولی بھلے وہ حضرت صاحب ہمارے ٹھنڈے مزاج کے تھے, جلالی نہیں تھے. طبعاً بزرگوں کی طبیعت تباہ ہوتی, کوئی بزرگ جلالی ہوتے ہیں, کوئی جمالی ہوتے ہیں. ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جمالی طبیعت کے تھے, ٹھنڈے مزاج کے, دھیمے مزاج کے. لوگ آپ سے بے تکلف باتیں کرتے تھے, اپنے عرض معروض پیش کرتے تھے. آپ بچوں سے, مدرسے کے طالبوں سے, مجھے یاد ہے
خاص طور پر خوش مزاجی کرتے، طالب علموں سے پوچھتے باتیں، پھر ان کی زبانوں میں ان سے گفتگو کرتے اور مختلف معاملات ان سے پوچھتے، اپنے مریدوں سے اپنا حال احوال پوچھتے، ان کی گھر کے احوال پوچھتے، پھر ان کے لیے دعائیں کرتے. پھر آپ کا جو مزاح کا انداز ہوتا تھا وہ بھی تبسم ہوتا تھا، کہا کبھی مجھے یاد نہیں ہے، کہا یا زور سے آپ ہنسے ہو، جو سنت کے مطابق تبسم تھا. آپ بڑا بہترین مزاح فرماتے، بہترین ادبی مزاح، پھر تبسم فرماتے. تو میں آپ کو مختصر ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کے روب کا، ولایت کا روب اور آپ کی شخصیت کا وہ دبدبا، جن میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے آپ کے پاس جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، مرید نہیں. وہ جب حضرت صاحب کے پاس آتے ہیں ان کو ایسے کپ کپی جسم میں طاری ہو جاتی، ایسے بھلے ان کے ساتھ 100 گارڈ ہوں، 200 پولیس والے ہوں، 200 ان کے ساتھ لوگ ہوں، لیکن حضرت صاحب کے سامنے جب آتے تھے ایسے ان کے وجود پورا ایسے لرزنے اور کانپنے لگتا. جب آپ ایک نگاہ اس پر ڈالتے، اس کے غرور کو، تکبر کو، اس کے کر و فر کو ایک نگاہ ولایت سے زیر و زبر کر دیتے اور بالکل جو ہے وہ اس کا سارا دبدبا کافور ہو جاتا تھا. حضرت صاحب قبلہ کے چہرے مبارک پر جب اس کی نظر پڑتی تھی، سچے حضرت عمر کے فرزند تھے، سچے فاروق اعظم کے نائب تھے، سچے فاروق اعظم کے فرزند تھے. ہمارے اس علاقے میں آپ کی اس ولایت کے روب کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا زمیندار ہے رفیق کاچیلو، جس کو آموں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، مینگو کنگ اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے کوٹ غلام محمد تحصیل ہے، اس کے آگے اس کی بڑی زمین ہے، 4-5 ہزار ایکڑ اس کی آموں کی باغ ہے. وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اسے مینگو کنگ کہا جاتا ہے. اتنا وہ امیر تھا کہ برطانیہ کی جو ملکہ تھی الزبتھ، اس کی جب تاج پوشی ہوئی تھی اس نے آم بھیجے تھے، اور وہ برطانیہ کے لنڈن اس علاقے میں رہتا ہے جہاں بادشاہ رہتے ہیں، جہاں نواب رہتے ہیں. آج بھی اس کی اولاد ہے. ان کی کچھ خواتین مستورات حضرت صاحب سے بیعت تھی، اس کی بہنیں، اس کا انتقال ہوا. مجھے یاد ہے اچھی طرح اس کا انتقال ہوا تو اس کی بہنوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارا بھائی روزے نماز کا پابند نہیں تھا، ہمارا بھائی شریعت سے دور تھا، انسان تھا، دنیاوی کئی اس میں خامیاں تھی، بڑا آدمی تھا. آپ اس کی اگر جنازہ نماز پڑھائیں گے تو ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا. وہ بیچاری بہنیں مہربان تھی. حضرت صاحب کی وہ خواتین وہ صوم و صلات کی پابند. آج بھی 2 تو فوت ہو گئی، ایک خاتون ابھی تک موجود ہے. حضرت صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی. وہ خود بھی عقیدت رکھتا تھا لیکن وہ رہتا ہی نہیں تھا، یہاں کبھی باہر کبھی کہاں. حضرت صاحب کے انہوں نے گاڑی بھیجی جنازہ نماز کے لیے. حضرت صاحب فرمایا میرے پاس اپنی جو گاڑی ہے میں اس میں جاؤں گا. اپنی جو گاڑی تھی مجھے یاد ہے اس گاڑی میں آپ گئے، جنازہ نماز آپ نے پڑھائی، رات کو اس کی جنازہ پڑھا کے آئے. میں آپ کے سامنے بیٹھا تھا، مجھے یاد ہے آپ نے سارا اس کے جنازے کا معاملہ مجھے بتایا کہ ایسے ایسے اس کی جنازہ ہوا، اس میں اتنے ہزاروں لوگ تھے. پھر اپنا تو ذکر نہیں کرتے تھے. خیر اس کے جنازے کا میں آپ کے واقعہ بتاؤں. آپ کا یہ معمول تھا جب جنازہ نماز پڑھاتے تو یہ اعلان کرتے اگر جنازے میں کوئی قادیانی ہے تو جنازے سے باہر نکلے، اس کے بعد میں نماز پڑھاؤں. ایسا کہ کوئی دلیر کسی نے دیکھا؟ آج کل کا کوئی مولوی کوئی پیر یہ اعلان کرے گا کہ جنازے میں قادیانی ہو تو وہ باہر نکلے، شیعہ ہو تو وہ باہر نکلے؟ نہیں، کوئی نہیں کرے گا. شیعہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، قادیانی بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھا دیتے. دیوبندی وہابی کا تو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن خاص طور پر شیعہ اور قادیانی کیونکہ ہمارے اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں اور پتہ نہیں پڑتا لوگوں کا. تو آپ نے اس کے جنازے میں یہ اعلان کیا، اس بڑے آدمی، اس سے وڈیرے کے جنازے میں، کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے، سنی کا جنازہ ہے، کوئی شیعہ ہو تو جنازے سے باہر نکلے. شیعہ کافر ہے اور وہ صحابہ کے گستاخ ہیں. تو یہ آپ نے بڑے زور سے اعلان کیا. تو مجھے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بتایا، حضرت صاحب کے خادمین نے بتایا، آج تک وہ لوگ موجود ہیں، چشمدید گواہ ہیں. وہ سب لوگ کچھے لوگ اسٹیشن پر موجود ہیں. وہ خود حضرت صاحب قبلہ نے ضعیف تھے، آخر عمر میں 2 لاٹھیاں اٹھاتے تھے. پہلے یہ ایک عصا جو میں اٹھاتا ہوں، اس کے بعد جب ضعیف تھے پھر 2 عصا اٹھاتے تھے. نہایت ضعیف، نہایت نحیف، نہایت کمزور آپ کا وجود مبارک تھا. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب نے ایک مرتبہ اعلان کیا، صفیں درست ہوئی، کوئی شخص صف سے باہر نہیں نکلا. کافی شیعہ لوگ کھڑے ہوئے تو وہ بڑا آدمی تھا، اس کے ہر فرقے سے دوست تھے، ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں آئے تھے. تو وہ جب دوسری مرتبہ آپ نے روب سے اعلان کیا، آپ نے فرمایا شیعہ کو میں کہتا ہوں کہ اس کے جنازے سے باہر نکلو، اور میں ان کو نام ان کے جانتا ہوں، میں ان کی شکلیں پہچانتا ہوں. میں اب اگر وہ نہیں نکلے تو میں انہیں گردن سے پکڑ کر میں انہیں نکالوں گا. تو اس کے نماز جنازہ میں ایک شیعہ فوجی آفیسر، جنرل کور کمانڈر منگلا، لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر، مجھے نام یاد ہے اس کا،
لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر، کور کمانڈر منگلا بہت بڑی آرمی کی کور، اس کے کور کمانڈر کا بڑا ویلیو ہوتا ہے، وہ بھی اس کا چلو کا ذاتی دوست تھا، وہ اگلی صف میں کھڑا تھا۔ اب وہ لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر خود اس نے مجھے ایک بندے نے بتایا، وہ بھی DIG رینک کا آدمی، اس کا دوست تھا، اس کو بتایا کہ بھائی واقع پیر صاحب جو میں نے دیکھے، واہ سبحان اللہ کیا روب تھا۔ کہتا میں شیعہ تھا، میرا دوست تھا، میں اگلی صف میں کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا یہ بزرگ ہیں، مولوی کوئی ہوں گے، میں نے کہا نکلنا، مجھے کون نکالے گا، میں آرمی کا جنرل ہوں، مجھے کون نکالے گا، یہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ کہا جب پہلی مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ جو آپ نے روب سے ایسے کھڑے ہو کر دونوں لاٹھیوں ہاتھ میں پکڑ، آپ نے کہا اس اگلی صف میں بھی شیعہ کھڑے ہوئے ہیں، پچھلی میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ نہیں نکلے تو میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر نکالوں گا۔ وہ کہتا مجھے ایسی کپ کپی جسم میں طاری ہوئی، لرزہ طاری ہوا، مجھے یقین کریں ایسے نظر آیا جیسے حضرت عمر کھڑے ہوں سامنے۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر کے لفظ ہیں، کور کمانڈر منگل، کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے حضرت عمر میرے سامنے کھڑے ہوئے، اور مجھے کپ کپی ہوئی۔ میں نے کہا اگر میں نہیں نکلوں گا ان بزرگ کے روب اور جلال کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ پہلے وہ شخص نکلا، لیفٹیننٹ جنرل سلیم حیدر، اس کے پیچھے 20 25 30 شیعہ جو تھے وہ نکلے اس جنازے سے۔ تو یہ واقعہ وہ اتنا متاثر ہوا حضرت صاحب سے، وہ شیعہ تھا لیکن اس نے ہر بندے کو جہاں جو بندہ اسے ملے وہ بتایا کہ واقعی پیر ابراہیم جان سرہندی جیسا ہستی ہم نے نہیں دیکھی، وہ واقع اللہ کے کامل ولی، وہ واقع دلیر، وہ واقع بہادر، وہ واقع جری، وہ ایسی ہستی، یہ حضرت صاحب کا روب تھا۔ دیکھیں اس سے آپ اندازہ کر لیں درویش کو کیا ہتھیاروں کی ضرورت۔ درویش سادہ سے لباس میں بھی اتنا روب اور دبدبا رکھتا ہے، اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے پناہ قوت، اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ تو بڑے وہ جنرل ہو کچھ بھی ہو، لیکن ان کے سامنے جب کوئی آتا ہے تو حضرت صاحب، مجھے یاد ہے دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حضرت صاحب کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت صاحب کو میں مغرب نماز پر ویل چیئر پر لے کے آیا، اچانک میں نے دیکھا کہ پوری مسجد میں لوگ آ گئے، کافی تقریباً کچھ 50-100 لوگ تھے، گاڑیاں کافی زیادہ کھڑی ہو گئی، مدرسے کے طالب علم نماز پڑھ کے چلے گئے پڑھائی کے لیے۔ حضرت صاحب کے ساتھ خادم کی حیثیت سے میں تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت صاحب اپنے معمولات سے فارغ ہوں اور میں انہیں عشاء نماز پڑھا کر میں حویلی میں لے کے جاؤں ویل چیئر پر۔ میں پیچھے بیٹھا تھا تو وہ جو لوگ آئے، وہ جماعت اسلامی جو مشہور جماعت ہے پاکستان کی دیوبندیوں کی، اس کے صدر تھے سندھ کے پروفیسر اسد اللہ بھٹو، ابھی تک ہیں مفتی دائم الدین، اور بڑے بڑے جماعت اسلامی کے جو علماء تھے اور جو ان کے کارکن تھے، تقریباً کوئی 50-100 لوگ تھے۔ وہ آ کر بیٹھے۔ اب حضرت صاحب اکیلے، نہ کوئی خادم، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی گارڈ۔ میں حضرت صاحب کے ساتھ چھوٹا تھا، میری عمر یہ 20 سال تقریباً، میں حضرت صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے، آپ اللہ کے ولی ہیں، وقت کے مجدد ہیں، حضرت مجدد پاک کی اولاد ہیں، ہم آپ سے رہنمائی کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی ملاقات کے لیے آئے، وہ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے عقائد کو درست کرو، ان کے جو بندیوں کے جو عقائد ہیں ان کے متعلق ان کو آپ نے فرمایا تمہارے اکابرین کی یہ کفریات ہیں، ان سے توبہ کر لو۔ ان کو نصیحت کرتے رہے۔ مجھے یہ دل میں محسوس ہوا، میں نے کہا حضرت صاحب اور اکیلا ہیں، ضعیف ہیں، یہ اتنے 100-150 لوگ ہیں، ان کے ساتھ باڈی گارڈ، اب یہ کوئی گستاخی کریں گے یا حضرت صاحب سے بحث کریں گے؟ ہوتا ہے نا ایسے، ظاہر ہے آپ ان کے بڑوں کو برا بھلا کہو گے، ان کو چڑ لگے گی، ہمارے بزرگوں کو کوئی برا بھلا کہے گا، نیچرل ہے، ہمیں بھی چڑ لگے گی۔ مجھے یہ حیرت، دل میں یہ خوف پیدا ہوا، میں نے کہا اب یہ لوگ حضرت صاحب سے بحث کریں گے، آرگیو کریں گے کہ آپ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ آپ یقین کریں کہ حضرت صاحب انہیں کہتے رہے، ان کی گردنیں نیچے ہوتی رہی، اور وہ کیا جواب دیتے؟ ہر وہ ان کا جو بڑا تھا اسد اللہ بھٹو، وہ بار بار قبلہ سائیں آپ سچ فرماتے۔ مجھے آج کل یاد ہے وہ منظر یاد، قبلہ سائیں ایسے ہاتھ باندھے، قبلہ سائیں آپ سچ فرماتے۔ اس نے یہ تک نہیں کہا کہ نہیں قبلہ یہ ہمارے بڑوں نے نہیں لکھا، یہ ہمارے بڑے ایسے نہیں تھے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ وہ ان کی گردنیں نیچے ہوتی رہی، وہ کہتے حضور آپ سچ فرماتے ہیں، حضور آپ سچ فرماتے ہیں۔ کوئی انہوں نے ایک سوال پر ایک اعتراض نہیں کیا، ایک آپ کے جملے پر بھی۔ یہ آپ کی ولایت کا روب تھا۔ بظاہر تو آپ بزرگ تھے، 88 سال عمر تھی، ضعیف تھے، ویل چیئر پر چلتے تھے، میں آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، لیکن اتنے سارے لوگ ان کو اتنا روب اور دبدبے اور جلال کے ساتھ، وہ بھی دیوبندی دوسرے فرقے کے، ان کے عقائد بتانا، ان کے اکابر کے عقائد بتانا۔ پھر قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ جب وہ آخر میں اٹھے، مجھے یاد ہے قبلہ حضرت صاحب نے انہیں کہا اسد اللہ بھٹو کو کہ ہمارے لنگر کی دال تیار ہے، تو آپ سندھ کی مہمان نوازی ہے،
تو آپ ہمارے پاس مہمان ہونے آئے ہو تو دال تیار ہے، دال روٹی کھاؤ، تو ابھی کہتا ہوں خادم کو وہ تمہارے. اس نے کہا نہیں قبلہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اور آخر میں ہمیں کوئی جامع نصیحت کریں. اور تو آخر میں جامع نصیحت کریں، آپ ہمارے بڑے جتنے بھی دیوبندی یا بڑے بڑے جو لوگ آتے تھے علماء حضرت صاحب کے سامنے، مجھے یاد ہے، میں پھر دوسرا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، آپ ان کی اتنی زبردست ان کا آپریشن کرتے ان کے عقائد کا، ان کے بڑوں کا، کہ وہ بیچارے ایسے دوسرے علماء سے وہ بحث کرتے ہیں، مشائخ سے بحث کرتے ہیں، لیکن قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جرت ہو، بڑے بڑے یہ تو کچھ بھی نہیں، اسد اللہ بھٹو، قاضی حسین احمد ہو، کوئی بھی بڑا ان کا لیڈر ہو دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، اہل حدیث کا، حضرت صاحب کے سامنے کسی کی ضرورت ہو ایک لفظ بولے تو آپ اپنے اس پورے فاروقی جاہ جلال کے ساتھ حضرت مجدد پاک کا جو غیرت مند خون آپ کی رگوں میں تھا، وہ غیرت مند خون، وہ جو الہ کلمت الحق افضل الجہاد، الہ کلمت الحق ان سلطان الجائر پر کی عملی تفسیر بن کر آپ جو ہے وہ گفتگو فرماتے، پورا اس کا جرح کرتے ہر معاملے میں. تو یہ آپ کا شخصیت کا خاصہ، ایسی شخصیت. تو مجھے یاد ہے آپ نے انہوں نے کہا حضور کوئی نصیحت کرے. حضرت صاحب نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، آنکھیں تھوڑی دیر بند کر کے آپ نے ایسے اپنی آنکھیں مبارک کھولی، آپ نے اسد اللہ بھٹو کو کہا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم پر غور کرو، یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو جائے گا. یہ بڑی جامع نصیحت ہے کلمہ طیبہ. اس میں وہ دیوبندیوں کو بڑا سبق تھا کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ تو مانتے ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارا وہ اعتقاد نہیں ہے اس کے اوپر. تو آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ پر اگر کے مفہوم پر اگر صحیح طریقے سے غور کرو اور اس کو صحیح طریقے سے دل سے تسلیم کرو تو تمہارے لیے اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں. مجھے یاد ہے وہ اتنے شرمندہ ہوئے وہ دیوبندی مولوی، ان سب نے حضرت صاحب کے قدموں پر گرے، حضرت صاحب کے ہاتھ چومے، قبلہ بس ہمارے لیے دعا کریں. ایسے کر کے وہ مسجد سے بھاگ گئے، پوری مسجد خالی ہو گئی. میں حیران ہوں، ابھی آج تک وہ مجھے بات یاد ہے. یہ مغرب سے عشاء تک کا وقت تھا، وہ نشست مجھے آپ کی یاد ہے، آپ کا روب اور دبدبہ. پھر ہمارے مدرسے کے ایک استاد تھے مفتی محمد جام صاحب سانت، انہوں نے حضرت صاحب سے مسجد میں سوال پوچھا کہ قبلہ یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، ہم مولویوں سے تو بحث کرتے ہیں، پیروں سے تو بحث کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، 2-3 گھنٹے اگر ہم ان کے بڑوں کو کچھ برا بلا کہہ دیں یا ان کی کفر یا عبارات کا رد کریں، یا یہ آپ کے سامنے سب آتے ہیں بھیگی بلی بن جاتے ہیں، کوئی بولتا تک نہیں ہے، ایسے اس کی سمجھے ایک طرح سے ان کی زبان بالکل خاموش ہو جاتی ہے، جیسے زبان کو تالا لگ گیا ہو. آپ بڑے مسکرائے، آپ نے مسکرا کر آپ نے فرمایا بابا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ میں 2 لاٹھیاں اٹھاتا ہوں، اس لیے تو 2 عصا اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے شاید یہ میرے سامنے نہیں. لیکن اس میں بھی بڑا جامع آپ کا جواب تھا. 2 لاٹھیوں سے مراد شریعت اور طریقت تھی. ایک لاٹھی شریعت، ایک لاٹھی طریقت، دونوں کے جامع تھے. مولویوں کے پاس صرف شریعت کی لاٹھی ہوتی ہے، لیکن طریقت اور معرفت اگر ہم مولویوں کے پاس ہو، ظاہر بینوں کے پاس، تو ان کے سامنے بھی کسی کی جرت نہیں ہو. جیسے اولیاء اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، ان کا روب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی کے لیے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو ولی ہیں، انہیں نہ کسی دنیا کے دبدبے کا خوف ہے، نہ کسی دنیا دار کا خوف ہے، نہ کسی بادشاہ کا خوف ہے، نہ کسی امیر کا خوف ہے. ولا هم يحزنون. یہ حضرت صاحب قبلہ اس آیت کریمہ کے مظہر تھے، اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی مظہر تھے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں 2 لاٹھیاں اٹھاتا ہوں، اس لیے دیوبندی وہابی شیعہ مجھ سے ڈرتے ہیں. تو یہ آپ کا یہ جامع جواب، ہر ایک جملے میں آپ کا کلام جامع ہوتا تھا. آپ حکیم الامت تھے کہ بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کی جو گفتگو ہوتی ہے، اس سے مراد روحانی بادشاہ ہیں، اس سے مراد ظاہر بادشاہ نہیں جو آج کل کے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو بادشاہ اور جو وزیر اعظم صاحب اور پرائم منسٹر اور صدر، وہ ایسے ڈرپوک اور بزدل اور خبیث آدمی جن کو ہم نے ووٹ دے کر ہم نے ایوانوں میں پہنچا دیا، عیاش اور زانی اور بدکار. بادشاہ حقیقی ولی اللہ کے جو ہیں وہ بادشاہ. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر، کامل مظہر اس زمین کے اندر
اللہ کے جو ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اکابر ہمارے پیشوا ہیں، جو مرشد ہیں، جس سلسلے کے ہوں، نقش بندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، جس سلسلہ طریقت کی ہوں، حقیقی بادشاہ اولیاء اللہ ہیں، وہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو ہمارے قبلہ حضرت صاحب آج کی اس نشست کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اب آپ کی مبارک زندگی سے دوسرے واقعات بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ہمارے حضرت صاحب قبلہ کی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کریم اور اس صدی کے مجدد شیخ الاسلام قیوم جہان حضور خواجہ محمد ابراہیم جان سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوزات نصیب فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر ہمیں اور آپ سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت صاحب کی شخصیت مینار نور ہے۔ حضرت صاحب کی شخصیت کو اگر آپ فالو کرو گے تو جو بھی ہو، آپ بھلے ان کے مرید ہو یا نہ ہو، یہ باتیں آپ سنیں، ذہن میں بٹھائیں، اپنے دل میں بٹھائیں، اور اسی شخصیت کو آپ میزان پر رکھیں، حق اور باطل کی کسوٹی پر پرکھیں۔ ہمارے حضرت صاحب کی شخصیت ایک روشن شخصیت ہے، آسمان ولایت کے ماہ منیر ہیں۔ آپ ان کے چہرہ مبارک کی زیارت کریں، تصویر جنہوں نے نہیں دیکھی زیارت وہ تصویر دیکھیں، آپ کا چہرہ ہی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رعب اور دبدبا اور کتنا نور آپ کی مبارک شبیہ میں رکھا تھا۔ جو ایک مرتبہ جس نے حضرت صاحب کو چہرہ مبارک دیکھا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، محبت کے ساتھ، اس پر جہنم کی آگ حرام۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اگر اس نے محبت سے دیکھا، بھلے مرید تو بڑی بات ہے، محبت سے اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا تھا، وہ دبدبا دیا تھا، اس پر جہنم کی آگ حرام۔ ویسے بھی اولیاء اللہ کا بہت بڑا شان ہے۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دیدار مینو مرشد دا لکھاں کروڑاں حجاں ہوں۔ اپنی مرشد کی محبت پر اتنا انہوں نے کمال، کہتے ہیں میرے مرشد کامل کے چہرے کا ایک دیدار مجھے لاکھ کروڑ حجوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمارے حضرت صاحب بھی مرشد کامل تھے، مرشد اکمل تھے، کاملوں کے کامل تھے، کاملوں کو کامل بنانے والے، قطب اور غوث بنانے والے، کاملین کے رہبر اور پیشوا تھے۔ تو ان کا سبحان اللہ چہرے کی زیارت اور ان کا دیدار کا کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان برگزیدہ نفوس کے صدقے تو پہلے اللہ تعالیٰ میری اور ہمارے تمام مریدین کی، مخلصین کی اور تمام رسول اللہ کے عاشقوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ انہی نفوس قدسیہ کی سنگت اور میت میں، جیسے دنیا میں ہم نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، ان کی بیعت اور غلامی کا توق ہمارے گلے کے اندر موجود ہے، آخرت میں بھی یہ ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا نصیب ہو، ان کے جھنڈے کے نیچے۔ اور جب قیامت کے دن ہمیں پکارا جائے تو کیا منادی کیا پکارے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، انہی کی جماعت میں سے یہ ہمارے امام ہو، یہ ہمارے اکابر ہو، اور ہم قیامت کے دن اٹھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے انہی ہمارے مرشدوں اور اکابر کے ساتھ ہم جمع ہو۔ یہ اسی دعا پر میں اس ڈسکس کو، اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام، شمع بس میں